السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کے والدین کا نام، آپ کا قبیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا نسبتیں تھیں اور آپ کے کیا کارنامے رہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آپ کا نام زبیر بن عوام تھا۔ آپ سن 594 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب حواری رسول تھا، جبکہ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے والد محترم کا نام عوام، جبکہ والدہ کا نام صفیہ تھا۔ آپ نسب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی بن کلاب پر مل جاتے ہیں۔ آپ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھتیجے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بھی تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو متعدد نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، حتیٰ کہ آپ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھوئیں کی دھونی دی جاتی تھی کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، لیکن آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ آپ کم سن ضرور تھے، لیکن شجاع اور دلیری میں، جاں نثاری میں کسی سے کم نہ تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی، آپ گھر سے نکلے، تلوار کو نیام سے نکالا اور بڑے غصے میں لوگوں کو ہٹاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ پر پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ زبیر کیا ہوا، فرمانے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو دعا بھی دی۔ آپ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دلیر اور شجاع تھے، اور آپ تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے مالدار بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی تھے۔ آپ کا ایک مکان کوفہ میں تھا اور ایک مصر میں، 2 بصرہ میں، اور 11 مکان آپ کے مدینہ منورہ میں تھے۔ اس کے باوجود آپ سادہ زندگی گزارتے تھے، سادہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے اور سادہ کھانا ہی تناول کیا کرتے تھے۔ البتہ میدان جنگ کے اندر عمدہ قسم کا لباس پہن کر آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتوں کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ پہلی ہجرت آپ نے مکہ سے حبشہ کو کی ہے، دوسری ہجرت آپ نے مکہ سے مدینہ فرمائی ہے۔ مدینہ میں ایک صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ انصاری، ان کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ کرا دیا گیا تھا۔ غزوہ بدر ہوں یا باقی جتنے غزوات ہوں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، اس لیے آپ کا لقب بھی حواری رسول ہے۔ بدر میں آپ اس جواں مردی سے لڑے ہیں کہ آپ کی تلوار میں دندے نکل آئے تھے، اور
آپ کے جسم پر ایک اتنا بڑا گہرا زخم لگا تھا کہ جس کی جگہ پر ایک کھڈا بن گیا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم اس کھڈے میں بچپن میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ احد کے میدان میں جو صحابہ بچ گئے تھے اور وہ ڈٹے ہوئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب مکہ میں امن قائم ہو گیا، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان کے چہرے کے گرد و غبار کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف فرمایا ہے۔ آخر میں جنگ جمل میں جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا اور میدان چھوڑ کر آپ بصرہ کی طرف چل دیے، راستے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز کی نیت باندھی۔ ایک شخص تھا عمرو بن جرموز، جس نے غداری کر کے نماز کی حالت میں آپ پر تلوار کا وار کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ابن جرموز نے آپ کی تلوار اور آپ کی زرے کو لے کر حضرت علی کے پاس آیا اور اپنی داستان کو بڑے فخر سے سنانے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ زبیر نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مصائب کے دھوئیں کو ہٹایا ہے، مصیبت، پریشانی، دکھ، دردوں میں ان کے سامنے کھڑا رہا ہے۔ اے زبیر کے قاتل، خوشخبری ہو، جہنم تیری منتظر ہے۔ اس طرح زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 64 برس کی عمر میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا اور وادی الصبا میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ دوستو بتائیے گا یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ہیں؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ پر آنے والی دکھ، درد، مصیبت، پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔